اللہ فرماتے ہیں راستہ بدل لے، ادھر چلنے کے بجائے ادھر چل لے، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ اے اللہ چلو ٹھیک ہے راستہ بدل لوں گا، لیکن مسئلہ تو میرا خوف کا، مسئلہ تو میرے رزق کا، اے میرے اللہ وہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی میں نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، میں نے اپنے قانون والی کتاب کے اندر ذکر کر دیا، وہ اللہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ توجہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ ایک وعدہ تو کر لے، دو وعدے میں کر رہا ہوں۔ الہ العالمین کون سا وعدہ؟ فرمایا تیرے پڑوس میں، تیرے ویڑے میں، تیرے پاڑے میں، تیرے محلے میں، تیری گوڑ تیری بناڑی میں، تیرے شہر میں مسجد ہے۔ میں نے کہا اللہ ایک نہیں، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد۔ اللہ فرماتے پھر کر 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو آباد کر دے، رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، حالت خوف سے حالت امن میں لے کے آؤں گا۔ اے میرا بندہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا، تیرا رب اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب میں اللہ اکبر کہہ کے بلاؤں، انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروں، انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میرے بلانے پر انکار نہ کرنا، تو آنکھ کے اشارے سے بلائے گا، میں لبیک کہہ کے آ جاؤں گا۔ اے میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں، پاک ماحول ہے، سردی میں ہیٹر ہے، گرمی میں اے سی ہے، بہترین قسم کے کراچی سے لائے ہوئے قالین ہے۔ اے میرا بندہ جوتوں کے صاف کرنے رکھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، اتنا ماحول تجھے تیرے ڈرائنگ روم میں، اتنی امپریس تجھے تیرے کمرے میں، اتنی پیاری کوالٹی تجھے سلیپنگ روم میں نہیں ملے گی جو میں تجھے اپنے گھر میں بلا کے دوں گا، پھر بھی نہیں آتا۔ اے میرا بندہ اس گھر میں بغیر بلانے سے، اس گھر کے اندر جب میں بلاؤں انکار نہ کیا کر، رہی تیری باری پھر آزما کے دیکھ لے۔ ہسپتال میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بستر مرگ پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بچی کی ڈیلیوری پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، تھانے کچہری میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، رات کے اندھیرے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، دل کے اجالے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے اوپر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، سمندروں کی موجوں میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، چھری کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ بڑھاپے میں سوید بال ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، زکریا کی طرح مجھے بلائے گا، میں اللہ انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ جہاں بلائے گا، حتیٰ کہ محمد کی رانی، اللہ اکبر، رحمت عالم کی گھر والی، مومنوں کی ماں عائشہ کی طرح مصلی پر بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ اے بندے آزما کے دیکھ لے، اب تو بندے دیر نہ کریو، جب پریشانی ہو مجھے بلا لیا کر، جب تنگی ہو مجھے بلا لیا کر، عزت کا مسئلہ ہو مجھے بلا لیا کر، دکھوں سے حالت امن سکون میں آنا ہو مجھے بلا لیا کر۔ اے اللہ تو وہاں میں یہاں، ساتوں آسمان سے اوپر، زمین آسمان کا خلا، پھر اس سے اوپر، عرش سے اوپر، کرسی سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اللہ ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لے میرا بچہ میں گیم تیرے گھر میں کرتا ہوں، گیم شاید غلط کہہ گیا، اے بندے پریکٹیکل تیرے گھر میں کرتا ہوں۔ بچہ بازار گیا، اللہ اکبر، گلی میں آواز لگی، غبارے والا گیس کے غبارے والا اچھلنے لگ گیا، امی غبارہ چاہیے، 50 روپے کا نوٹ لے کے گیا، غبارہ لیا، اس نے یوں کر کے بھاگ گیا، انگلی پہ باندھ دیا اور سے چھوڑنا نہ، غبارہ سے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب یہ بچہ گھر آیا، اب اچھل کے کر رہا ہے، اللہ اکبر، اچانک اس کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹا، چھت کے ساتھ لگ گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ چین سے بیٹھا نہیں، اس غبارے کے اصول کے لیے کبھی وائپر لے کے آ رہا ہے، کبھی سوٹی لے کے آ رہا ہے، کبھی جھاڑو کے تنکے لے کے آ رہا ہے، کبھی چرپائی پہ سٹول رکھ رہا ہے، کبھی چھلانگے مار رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ فرمایا میرا بندہ اگر مجھے پانا ہو، اللہ اکبر، میری رحمت کو لینا ہو، جتنا بچے نے چھلانگے ماری اتنی چھلانگے مار لیا کر، جتنا اس نے یوں کیا ہاتھ اٹھا کے اتنا مجھے یوں کر لیا کر۔ بچے کے ہاتھ میں غبارہ آیا نہ آیا، لیکن تیرے دروازے پہ میری رحمت بھی آ جائے گی، تیرے دروازے پہ میرا کرم بھی آ جائے گا۔ اور ظالمہ تو تب بچے کی طرح پھدک کے نہیں دیکھتا اور میرے سے آخرت دنیا کی کامیابی مانگ رہا ہے۔ اللہ کیسے پاؤں تجھے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں، دعا فرما دیجئے۔ میں نے کہا اللہ دے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبدالحنان اس سے پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا میاں کجی، میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں، میں نے کہا گھر والوں میں نہیں، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 16 سال شادی کو ہو گئے،
کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی گینیکالوجسٹ وہ کہنے لگا وہ بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ کہ ہر جگہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا۔ ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے۔ وظیفہ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا، ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا۔ لیکن میں نے کہا عبدالحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے، بڑا اٹکتا اٹکتا، کانٹوں میں چبھتا چبھتا، جھاڑیوں میں پھنستا پھنستا اب تیرے پاس آیا، تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا، اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا، اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا میاں صاحب، اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے، کہا جی جی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے۔ روم ڈاکٹر کا، میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے، دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چھابڑی والا، جوتا گاٹھنے والا، کھاجا بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا، مل آنر بھی، غریب بھی، مزدور بھی، ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے۔ پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز و ہلکے ہلکے آنسو ظاہر ہوئے، اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ آہستہ غسل کرنے لگی۔ کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ، اگر آپ کو بھی ضرورت ہو بتا دوں ڈاکٹر، بتا دوں؟ کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے، اسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو، اپنی بیوی کو لے کے جائیو۔ دن کے اجالے میں جا تیری مرضی، لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ کہنے لگے مولانا کا؟ میں نے کہا اللہ اکبر۔ ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر، دوپٹہ ٹوپی پہنا کر، ٹوپی پہن کر، دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا، 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو، 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا، سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف بلند لینا، زبان کہیو، دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو، اللہ کہیں سے خیر نہ ملی، بڑی بڑی امیدیں دلوائی، بڑی بڑی ڈھارس بندوائی، الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی، ہر جگہ سے ملی، لیکن عبدالحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا۔ مولا اللہ اکبر۔ یہ در عبدالحنان نے نہیں بتایا، سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی، کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا۔ بازار جاتے ہو میرے پیارو، سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی، چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے، کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے۔ وہاں میرا اللہ تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے، عزت بھی یہیں سے ملے گی، خیر بھی یہیں سے ملے گی، برکتیں بھی یہیں سے ملے گی، رزق بھی یہیں سے ملے گا، اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندے، التجاؤں سے، وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، آنکھیں پلکیں جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ۔ خدا کا پاک پیغمبر یہ مہینہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ میری مائی نے، میری اماں جان نے پوچھ لیا سرکار پہلے ہی فاقوں پہ فاقے، پہلے ہی پیٹ پہ پتھر، روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، یہ مہینہ ہے انسان کے سارے سال کی کردگی اللہ، کارکردگی اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اس کے دن رات کے سارے بچھوڑے، اس کے دن رات کے سارے کرتوت کا کرم، اس کی نیکیاں، اس کی بدیاں اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ میں محمد روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرا اعمال نامہ پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے۔ وہ نبی جس کو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کے عثمان کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جس کے صدیق کو کہہ دیا
دنیا کا اسلام کا ساری دنیا پر احسان ہے، صدیق تیرا اسلام پر احسان ہے، جس کے عمر کو کہہ دیا اللہ اکبر، ماں مرے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کوئی مر گیا ماں باپ روئے گے، عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھا قیامت کی صبح تک میرا اسلام روتا رہے گا، اللہ اور میرے پیارو جس کے علی کو کہہ دیا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کے عثمان کو کہہ دیا جو مرضی کر آج کے بعد اللہ تیرے سے بات پرس نہیں کرے گا، جس کے یاروں کو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس کے نواسوں کو کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ، جس کی دھی کو کہہ دیا جنت الفردوس کی مالک بنا دیا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا مالک بنا دیا، جس کے چاچے کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا، جس کو خود نبیوں کا سردار بنا دیا، اس کی گھر والیوں کو تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، وہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں چاہتا ہوں فرشتے میرا اعمال نامہ لے کے جائیں تو اللہ اکبر خدا بھی دیکھ کے کہہ دے محمد کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں آیا ہے، لیکن کیا کرے میرے پیارو، میرا نبی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتا، امت رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ یہ شعبان کا میرے خیال سے آج تین تاریخ ہو گئی، رہ گئے 26-27 دن رمضان المبارک کے اندر۔ آپ کو مجھے تو 4-5 دن پہلے انتظار ہے، رجب کا مہینہ چڑھا، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے، اس کے صدقے سے اللہ رمضان کا مہینہ قریب کر دے۔ محبوب تو 2 مہینے پہلے روزے مانگ رہا ہے، امت روزے کو ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی، بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی؟ پورا میر پور خاص سجا ہوا ہوگا، ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے، اب وہ بھی بھائیوں کوئی نہیں لگتے، دکانیں ڈھکی ہوئی ہوں گی، چائے والے سٹال ڈھکے ہوں گے، کتنی بے غیرتی کی شرم کی بات ہے، اللہ کی قسم فرشتے چھتر دکھاتے ہیں، فرشتے کھلے مار مار کے لعنت کر کے جاتے ہیں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ رمضان کا تو جنت بھی حیا کرتی ہے، تو انسان ہو کے کیوں حیا نہیں کر رہا ہے؟ اور میرے بابو اگر کھانا ہی ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ، کھانا ہو سموسے والوں غیرت کھاؤ، اللہ کی قسم تم روزے داروں کے جن کے روزے نہیں ان کو سموسے پکوڑے ان کو پردے میں کھلاتے ہو، کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ بھائی کاٹ کر دو کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں میر پور خاص کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا، کہاں چلے انتظامیہ، کہاں چل، کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا انتظامیہ والوں تمہارے پہ موت نہیں آئے گی؟ کیوں قانون نہیں؟ شرابیوں کے لیے قانون ہے، جواریوں کے لیے قانون ہے، سودیوں کے لیے قانون ہے، کیا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے قانون کو نہیں؟ اٹھا لو لٹ توڑ دو گوڈے پکڑ کے، جو خدا کے میں تراویح پڑھنے نہیں آتا مارو اس کے منہ پر کھلے، جو خدا کے رکھتا، اور چلو اللہ کے ڈر سے نہیں پولیس والوں کے ڈر سے تو روزے رکھنے لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی کروڑ تو آگے اٹھ بیٹھے گا، لیکن کیا کروں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئے گھر کے چراغ سے، حافظ ڈاکو بن گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ قانون سب کے لیے، عبد الحنان کے لیے بھی روزہ، پیر کے لیے بھی روزہ، مرید کے لیے بھی روزہ، اور میرے بھائی نہیں ٹوٹتی، نہیں شوگر لو ہوتی، نہیں دل کی والے بند ہوتی، تو رکھے تو دے، خدا کی قسم میدا ڈسپلن پہ آ جائے گا۔ اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ایسے 11 مہینے سے جو مرضی کھلایا، 1 مہینے اتنی دیر بھوکا رہ لے، پھر دیکھ بندہ تیرا جسم اللہ اکبر کیسا تجھے چست و چلاک بنائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، دوسروں کے لیے تو فلسفے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی ہیں؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، سبحان اللہ، ہاں گھر آ گئے، اجی سننا کیا مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، بولتی تھا کوئی نہیں، مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا، امیر کی طاقت سے بھی باہر غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو، کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے؟ یہ کون ہے 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے؟ یہ کون ہے عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے پیر میں جتی کوئی نہیں ہے؟ یہ کون ہے اللہ اکبر جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا؟ یہ کون ہے بغیر چھنے آٹے کی روٹی
کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا، پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا، حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا، آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا، اماں حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اللہ اکبر، نبی کی حرم، اماں جان نے عمر کا منہ دیکھا، کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے، یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے مل کے اندر جانے دے، نکلنے دے، اللہ کا شکر کر۔ عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے یہ بھی دے دیا، اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا، یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے، یہ پکایا باپ کو کھلا دے، یہ پکایا میں نہیں کھاتا، اللہ اکبر، خبردار خبردار، غرور یا کسی اور کو دکھانا، یا انگلیاں کسی اور کو دکھانا، آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا، ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا، اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا، غصہ تھوک کے باہر چلے جانا، اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا، ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا بات سمجھ کے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا، رب اکبر کی قسم نہ دنیا میں بچے گا، نہ قبر میں بچے گا، نہ حشر میں بچے گا، کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں، نفلی فرضی روزے لے کے آ جا، ہر سال حج لے کے آ جا، اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا کک نہیں بچے گا، اگر باپ کو ستا کے جائے گا کک نہیں بچے گا، تجھے تیرے مکان میں، تجھے تیری بیوی کے کمرے میں، تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، واہ میرا سونا اللہ، 5 نمازوں میں، تہجد میں، اوابین میں، چاش میں، چشتہ میں، صلاۃ الاستخارہ میں، صلاۃ الطہارہ میں، صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ السفر میں، صلاۃ السخنانہ میں، صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا، نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو، نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو، خبردار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں، بتا 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 ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کرتا ہے؟ کیونکہ سے بچنے کے لیے جی جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی، امی کو چپ کراؤں تو بہن، بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی، تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا ہے، میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی، ماں کو ہرا دیا، بیوی کو جتا دیا، ٹھیک ہے علیحدہ حق لے، مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے، اس کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے، ماں کو اگنور کر دے، اور خدا کی قسم وکیل نہ بنتا، ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، وکیل تو دلائل سے، وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں جتا بھی دیتے ہیں، لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا، ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا، بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا، پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا، سیٹنگ تو ساری شادی سے پہلے، منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی، 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا، دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا، مصیبت پڑی ہوئی تھی، ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا، سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا، اس لیے مخالفت ہے، اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹمنگ نہیں پٹ بھائی تو روکنا، ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا، خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ النکاح من سنتی، نکاح تو ایک سنت عمل تھا، اللہ اکبر، یہ ڈھول کہاں سے آ گئے، یہ باجے کہاں سے آ گئے، میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو میں نماز پڑھنی ہے، لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں، میر پور خاص سے منگوائی ہیں، ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں، رنڈیاں کہتے ہیں، اللہ اکبر، الگ قسم کے کنجر آئے ہیں، اور وہ بھی ہوگا، ہم وہ بھی ہوگا، ٹنڈے لہڑ سے منگوائی ہے، کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا، اور میرے بابو جس بیٹھک کے اندر شراب چلے، جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے، اس شراب اس دروازے پہ اللہ اکبر امان ہاؤس، ارائی ہاؤس، ملک ہاؤس، سعید ہاؤس ملک، اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے، اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے، حوا کی بیٹی جس کے پردے پر، جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا، اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کہاں سے چلا
घूमता हूँ, मुल्कों के अंदर सफर करके आया, दिसंबर में हुआ था, फिर मदीना शरीफ से हाजिरी मक्के से होके आई। मुझे ईमानदारी से बताओ ये कंजर है कौन, ये रंडी है कौन? औरत को तो अल्लाह ने 4 रूप दिए, माँ औरत, बहन औरत, औरत बेटी, औरत बीवी, 4 रूप हैं। पांचों सब आपने किसी किताब में पढ़ा? आपने पढ़ा हजरत जी, या आपने पढ़ा? जब ये लफ्ज है ही कोई नहीं तो फिर मेरे बाबू नाराज ना हो, एडवांस हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, तू अपने बेटे की शादी में कंजर नहीं नचा रहा, या तो अपनी अम्मी को नचा रहा है, या बहन को नचा रहा है, या बेटी को नचा रहा है, बीवी को नचा रहा है। भाई की शादी में बहन नाचे, राबिया बसरिया घर के अंदर कहाँ से आएगी? भाई की शादी में बीवी नाचे, अल्लाह अकबर, भाई की शादी में माँ नाचे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से आएगा? दरवाजे तो खुद बंद करवा दिए। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, जिस खाने में गरीब शामिल नहीं होता। कारी रमजान साहब, छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा। अब्दुल्ला साहब के नानवी साहब, सारे से छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा, नाराज ना होना। टेलीफोन आ रहा है, कहाँ? अरबिया कासिम उलूम में। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम, वो तालिब इल्म है मदरसे में? जी हैं। वो 4 के बच गई थी, क्यों? आज बेटी की शादी थी ना हजरत जी। अच्छा अच्छा, वो 4 के बच गई, वो उठवा लो, वो दरवाजे पे रिक्शा भेज रहे हैं, वो तालिब इल्मों को खिला दो और कहना दुआ करे। खुदा की कसम गैरत दिखा, हमें दाल रोटी पे रहने दे, हमें गोश्त बिरयानी का लालच ना दे, हमें चावलों का लालच ना दे। जब तक दाल रोटी में हमारा किरदार रहा, अल्लाह हमारी गोदों के अंदर अहमद अली लाहौरी देता रहा। जब तक दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह ताउला शाह बुखारी देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह मुफ्ती महमूद देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, गुलाम गौस हजार भी मिलते रहे। जब दाल रोटी का मिजाज रहा तो भाई फरवरी के अंदर मेरे अजीज़ हक नवाज अमीर अजीमत मिलता रहा, आजम तारक मिलता रहा, एसआर कासमी फारूकी शहीद मिलता रहा, मेरे अजीज़ों हमें डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो मिलता रहा। लेकिन जब मेरे अजीज़ों गोश्त के ऊपर आ गए, अल्लाह अकबर, ना कुरान वाले रहे, ना नमाज वाले रहे, ना ईमान वाले रहे। और मेरे प्यारो, हमें तो इस गोश्त से बख्श दो खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। उलमा उलमा गैरत दिखाए, प्यार अपनी जगह, नरम लहजा अपनी जगह, मसलियत अपनी जगह। इतना तो कह दो भाई, जब सारा काम तमाम हो गया उस वक्त तुझे कुरान वाले याद आए, जा अपने पाड़े में फकीरों को दे दे, जा अपने पाड़े में बेवाओं के घर दे दे, जा यतीमों को दे दे। कोई नहीं मिलता चौक में डाके डाल दे, कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। छत पर डाल दे, रोटी का चूरा करके परिंदे खा जाएंगे। ये गैरत वाले लोग हैं, इनका तो बचा कुचा खाने में शिफा है, बचा कुचा खिलाने में शिफा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मदर अब्बा फौत हो गए, कारी साहब बच्चे भेज दो, कारी साहब बच्चे भेज दो। ये बच्चे री 4 घंटे सिपारे पढ़ रहे हैं। ये कौन आ गए? फलाने वडेरे आ गए। ये कौन आ गए? नाजिम आ गए। ये कौन आ गए? चेयरमैन आ गए। हटो हटो हटो, बच्चों को थप्पड़ मारे, हटो हटो, परे हट जाओ जी, सही है डांचो, सही है डांचो। अल्लाह अकबर। अजर के पहनाए जा रही हैं, मिनरल वाटर दिए जा रहे हैं। ये कुरान वाले टुकर टुकर देख रहे हैं। अल्लाह पैसे पर तो मगफिरत के वादे नहीं थे, कुरान पे मगफिरत के वादे थे, ओहदों पर तो नहीं थे। नतीजा क्या निकलता है? जब दस्तरखान लगता है, मौलवी साहब बच्चों को जरा वहाँ बिठा दो, मेहमान खा जाए फिर बच्चों को खिलाएंगे। लानत ऐसे खाने के ऊपर, लानत ऐसे तरीके के ऊपर। खुदा की कसम, तेरे मेहमान खा जाए, नबी के मेहमान देखते रहे। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। हमें तो वो ज़हर तेरे अजीज़ों दे दिया गया जो इसे निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते। उगलेंगे तब भी मर जाएंगे, निगलेंगे तब भी मर जाएंगे। बताओ मीरपुर वालों, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ? बाबा जी मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? खुदा की कसम, यहाँ से चल के वहाँ जाना है, किसकी हद की इज्जत करूँ? मेरा गिरफ्तार पकड़ मुझे मोचड़ा मार देना। दिन रात मदरसों की नुमाइंदगी करता हूँ, अल्लाह की कसम। करनालवी साहब क्या इस वक्त मदरसों के हालत परेशान नहीं है कि नहीं है? तालिब इल्म दूसरे मदरसों में रेफर कर दिए कि हम नहीं दे सकते। अगर तेरे घर के अंदर आटा महंगा, तेरे घर के 4 अफराद में आटा महंगा, या तो 295 कुरान पढ़ने वाली बैठी हुई हैं, इनकी इज्जतों कौन बचाएगा? तो 5000 रुपए दे के जान छुड़ा गया, तो 10 रुपए चंदे के दे के जान छुड़ा गया, दीन का ठेकेदार बन गया। अल्लाह अकबर। है मेरे अजीजों, 10 रुपए से तो लॉलीपॉप नहीं आती, कुरान तेरे मेरे घर में कैसे आएगा? लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वाह मौला कितना रऊफ रही है, कितना बेनियाज है। करोड़ों वालों के करोड़ों मुंह पर मार देता है, 10 रुपए वालों के 10 रुपए कबूल फरमा लेता है। पंजाबी अगर आती हो तो कुछ सुना दो। कहते अदल करे ता थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल
بخشے جامن میں جہی مکالے ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم کوٹیاں نہیں دیکھتے، ہم گاڑیوں کی زم زم نہیں دیکھتے، ہم بینک بیلنس نہیں دیکھتے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں نہیں دیکھتا کتنے بچے ہیں، میں نہیں دیکھتے کتنا مال ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، میں تو دل کے کجے کو دیکھتا ہوں، اس کے اندر میری محبت بھری ہوئی ہے، کسی غیر کو لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پیسے کی باری نہیں چلتی، یہاں تو دلوں کا سودا چلتا ہے دلوں کی منڈی میں۔ آج اس منڈی میں اپنا دل فروخت کر دو، اللہ کو دے دو، کیا دے دو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دے دو، آج لگا دو سودا، بن دیکھے سودا کر دو۔ جب خدا کی قسم بدلے میں جو دکھائے گا آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی، کئیوں کو تو مرنے سے پہلے دکھائے گا، کئیوں کو قبر کے اندر دکھائے گا، اور کئیوں کو قبر میں جاتے ہوئے کہہ دے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا، گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو، اب گھر والی کہہ رہی عمر جب سٹوڈنٹ بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا، اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا، زیتون کا تیل استعمال کیا، عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی، عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی، آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے، آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے، لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہ میں کھاؤں گی، نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا، نہ اولاد کھائے گی، نہ پوتے دوتے کھائیں گے، نہ دھیاں کھائیں گی، اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں، باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے۔ فرمایا نہیں، جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ پہلا دل ہوا، حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا، حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے، درد ہو گئی، جڑتے پھر رہے ہیں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، عمر جہاں بیٹھے اتنیاں بل پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے، 4 دن 5 دن گزر گئے، جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا، حضرت عمر نے پیمد والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کا ماس پکڑا، 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے، کہ جتنا مرضی رو کے دکھا، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک غریب کے منہ تک دیسی نہیں جائے گا اندر بھی دیسی کوئی نہیں آئے گا۔ لا ایسا خدا پاک کی قسم، جب کھڑا ہو جاتا تھا شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے، آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے، آج میرے عزیزو اسلام عثمان کا جہاد مانگ رہی ہے، آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے، آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے، آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح، خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے فرشتوں کو، میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا۔ اگر میرے عزیزو یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے، آج کرے اللہ سے سودا، کون کون تیار ہے اپنی جوانیاں دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا، اپنی جوانیاں دینے کے لیے، اپنے بڑھاپے دینے کے لیے، اپنی قربانیاں دینے کے لیے، اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے، صلاحیت دین پر لگانے کے لیے، مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں، سارے تیار ہو؟ پھر آج اللہ سے وعدہ کرو، یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے، جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں اللہ وعدہ کر لے، اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے، وعدہ کر اللہ، ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں، دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر۔ اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے، جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا، مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا، جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو، خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرت والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ کرتے ہو سچے دل سے
ہاتھ نیچے پھر کر لو.